الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ناظرین، ایک بار پھر ہم MTA روحانی چینل کے اوپر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو ناظرین، اس کے اندر جو ہے ضروری باتیں جتنی بھی تھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو پینسل اور کاپی کے ساتھ جو ہے اس کو کاپی پر بھی اتار سکتے ہیں، نہیں تو جو ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ بیسک جو ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے روحانی علاج کے لیے۔ اگر کوئی جو ہے اس کو نہیں جاننا چاہتا تو وہ ویڈیو نہ دیکھیں، آنے والی جو نئی ویڈیو ہوگی اس کو دیکھیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ ایسی جو معلومات ہے اس ویڈیو کے اندر وہ آپ کو کسی اور چینل اور کسی اور ویڈیو میں نہیں ملے گی۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ اب بات کرتے بلندی درجات کیا ہے۔ علم عملیات کے حصول میں روحانی اشغال اختیار کرنا اس کا جزو لازم ہے، سو اس کا اختیار کرنا روحانی درجات میں بلندی کا باعث ہے۔ علم عملیات کی طلب، علم عملیات کے طالب، علم عملیات سیکھنے کے خواہش مند ہزاروں بلکہ لاکھوں ہیں، تاہم ہوتا یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے ہر فرد اس سمت منہ اٹھا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی کسی خوبصورت لڑکی کو عشق میں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو کوئی عامل بننے کے چکر میں، کوئی حمزات کو قابو کرنا چاہتا ہے، کوئی حمزات کو قابو کر کے ہاتھ ہلائے بغیر دنیا کا ہر کام کرنے کے چکر میں، کوئی شاہ جنات بننے کے چکر میں ہے، اور کوئی حسین و جمیل پری کو تسخیر کر کے راتیں رنگین کرنا چاہتا ہے، کوئی راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا ہے۔ اسی طرح کے عامل بننے کے خواہش مندوں کی ایک طویل فہرست ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ حمزات یا جن وغیرہ نیک مقاصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری ناقص عقل آج تک ان چیزوں کے حصول سے نیک مقاصد کی تکمیل ہوتے نہیں دیکھ سکے۔ کسی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ لوگ اصل مقاصد کو پوشیدہ رکھ کر اس طرح کی نیک باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کی نیت پر پردہ پڑا رہے، باقی دل کے بید اللہ خوب جانتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ علم عملیات کی طرف کون آئے۔ نمبر 1، جو نیک ہو، نیک سیرت ہو، اور نمبر 3، وہ آئے جس کا یقین ذات الہی پر مستحکم ہو، اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہو، نمبر 4، جو ذہنی لحاظ سے تندرست ہو اور دماغ میں فطور نہ ہو، نمبر 5، جو امتحانی ذہن نہ لائے، نمبر 6، تنقیدی نہ ہو، نمبر 7، جس کے مزاج میں استحکام ہو، نمبر 8، جو اخلاقی اصولوں کی پاسداری کر سکتا ہو، نمبر 9، جس کے بڑے اس کے مخالف نہ ہوں، نمبر 10، جو اس علم کو وقت دے سکتا ہو، نمبر 11، جو حسابی قوت رکھتا ہو، نمبر 12، جو رزق حلال کھاتا ہو، نمبر 13، جو منتشر خیال نہ ہو، بھٹکا ہوا خیال وہ نہ ہو، نمبر 14، جو کسی کے رہنما کی نگرانی میں ہو، کسی رہنما کی نگرانی میں ہو، اور نمبر 15، جو جلباز نہ ہو اور استقامت اختیار کر سکتا ہو، نمبر 16، جو پاک صاف رہتا ہو، نمبر 17، جو دوسرے مخفی علوم کو جانتا ہو یا جان رہا ہو، نمبر 17، جس کا دماغ روشن اور دل رحم والا ہو۔ تو یہ تھی چند باتیں، اس میں اور بھی بات سے ہم کیٹیگری کر سکتے ہیں، لیکن اتنی باتیں کافی ہے کہ یہ اس کے اندر کوالٹی ہو کہ وہ اس علم کی طرف آ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، کیا تعویذات مؤثر ہے؟ کیا جن بھوت اتارنے کے لیے ہم تعویذات کریں تو کیا یہ مؤثر ہے؟ تو جی ہاں، ہم بات کرتے ہیں۔ جن بھوت قابو کرنے کی طرح تعویذ و نقش کا بھی معاملہ ہے۔ نقش ہوتا کیا ہے؟
بھرنا کس طرح سے ہے، چال کیا ہوتی ہے، قلم کس طرح سے بنے گا، زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں، اور ایسے ہی لاتعداد امور ہے جس کو سامنے رکھے بغیر لوگ نقش تحریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اثر نہیں ہوا۔ بھائی میرے، اثر ہوگا بھی کیسے؟ جب آپ شربت بنانا چاہے اور اس میں چینی ہی نہ ڈالے تو شربت کیسا؟ میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے کتاب پڑھی ہوتی ہے اور دھڑا دھڑ نقش نقل کا ہو رہے ہوتے۔ عامل صاحب کہتے ہیں کہ رات آپ کے لیے استخارہ کروں گا۔ لوگوں کی ایک لائن لگی ہے استخارہ کروانے والوں کی، ان کی عقل میں ہی نہیں آتا بھائی ایک آدمی ایک رات میں کتنے لوگوں کے لیے استخارہ کر سکتا ہے۔ لوگ خود دھوکہ کھاتے ہیں جان بوجھ کر، سامنے کی بات ان کو نظر ہی نہیں آتی، بس چلے جا رہے آنکھیں بند کر کے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ نقش تعویذ یا عمل کے ساتھ گارنٹی دیتے ہیں، عمل کامیاب نہ ہوا تو 1 لاکھ جرمانہ، 5 لاکھ جرمانہ۔ اللہ کے بندو، خوف کرو اللہ کا۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ عامل آخر انسان ہے، خدا تو نہیں؟ وہ کس طرح حتمی طور پر کہہ سکتا ہے کہ یہ عمل ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ عمل کی گارنٹی دیں، لیکن میں نے تو آج تک ایسا نہیں کیا۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اپنے عمل پر یقین نہیں، بات یہ ہے کہ میں تو مکمل توجہ اور اپنی تمام تر علمی، عملی اور روحانی صلاحیتوں کے مطابق عمل یا نقش تیار کر دیتا ہوں۔ کام کا ہونا، عمل کا درست کام کرنا اور حساب، منشا، اصول، مقصد ہونا صرف اور صرف ذات الہی کی منشا پر منحصر ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں میرا اور آپ کا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا ذات الہی پر منحصر ہے، لیکن دعا کے اندر یہ یقین ہو کہ جو میں دعا کر رہا ہوں وہ قبول ہوگی۔ اس کا وقت کون سا ٹھیک ہے یہ ذات الہی پر منحصر ہے۔ کیا دعویٰ کرنے والا عامل خدا ہے کہ رضا الہی کے بغیر کوئی پتہ ہلانے پر قادر ہے؟ آخر وہ کس چیز کی گارنٹی دیتا ہے؟ کیا ان کو دعوی حاکمیت ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھو، جس طرح بیمار ہونے پر ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں، اسی طرح مسائل کے حل کے لیے عملیات سے مدد لی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سے دوا لینے کے باوجود مرضی اللہ کی ہے کہ شفا دے یا نہ دے، مگر دوا لینا اور دعا کرنا یہ تقدیر میں شامل ہے۔ اس کو ضرور کرے، مگر عامل کو عامل ہی رہنے دے، اس کو خدا نہ بنائے۔ کلام الہی کی بڑی تاثیر اور اثر ہے۔ اللہ نے ہر پتھر میں بھی ایک خاص اثر پیدا کیا ہے۔ آپ کی نظروں میں جو بے جان اشیاء ہے وہ بھی اس کائنات میں اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے، یہاں تک کہ منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر انسان ریڈیم کی شعاؤں میں رہے، اس کے جسم میں بظاہر کوئی شے داخل نہ ہوگی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ کینسر جیسے خطرناک مرض کا شکار ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہوا؟ نہ کچھ کھایا، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا۔ جس کمرے میں فرد ہے اس میں ریڈیم ہے اور انسان بلا کسی واسطے کے کینسر کا شکار ہو گیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ عمل میں اثر نہ ہوا؟ اسی طرح سورج کی شعاؤں کی طرف کوئی براہ راست دیکھے تو چند منٹ میں اندھا ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے صرف سورج کو دیکھنے سے انسان اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ یعنی سورج کے پاس کوئی جادوئی قوت ہے جس سے وہ اپنی طرف دیکھنے والوں کو چند منٹ میں اندھا کر دیتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر سے ایسی لہریں یا شعاعیں نکلتی ہیں جو انسان کی بینائی کے لیے مضر ہے اور آنکھ پر اس طور اثر انداز ہوتی ہے کہ فرد کو اندھا کر دیتی ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو کوئی بھی سائنس پڑھا لکھا فرد بآسانی سمجھا بھی سکتا ہے اور اس بات کے درست ہونے کی سند بھی دے سکتا ہے۔ اس کا تجربہ نہ کریے گا۔ کسی بھی صورت یہ عمل حد درجہ خطرناک ہے اور انسان واقعی اندھا ہو جاتا ہے۔ اس تمام بات کا مقصد صرف یہ باور کرانا تھا کواکب سے خارج ہونے والی شعاعیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، تاہم اثر انداز ہونے کی حقیقی عوامل اور سمتیں کیا ہے ان کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل و دماغ کو تنگ نظری کا شکار نہ کیا جائے۔ آپ کا تعلق
کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھے یہ عوامل فطرت کی قوتوں کے مظہر ہیں، از خود فطرت نہیں۔ یہ عوامل پر حاکم نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اسباب پر حقیقی اور مؤثر عامل ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔